السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت النبی کے پروگرام آپ کے سامنے شروع کیے گئے ہیں اور آج اس کی دوسری قسط. کل ہم نے جو بات آپ کے سامنے بتائی تھی اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. کل ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے تھے اور جو میں نے کہا وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس نے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کی. کوئی بھی آدمی ایک پہلو کو لے کر کے یہ نہیں سمجھے کہ میں سیرت رسول پر عمل کر رہا ہوں، بلکہ سیرت رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہر پہلو پر اللہ کے رسول نے رہنمائی کی. پھر میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ رب نے ان آیتوں کے ذریعے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول کے اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بہت واضح ہے کہ لوگوں کے اخلاق سدھاریں، قرآن کریم کے ذریعے حکمت کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو تزکیہ کا کام کریں اور کرنے کے بعد پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مشن تھا جو قرآن کریم کے ذریعے ہم نے آپ کو لا کر کے یہاں چھوڑا تھا کل کہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں، تاکہ ہم ان کی زبان سے بھی سنیں کہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں خود کیا بتاتے ہیں. جب سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں دو دور ہے اصل. ایک کو ہم مکی کہتے ہیں، ایک کو مدنی کہتے ہیں. مدنی دور دو حصوں میں پھر ڈیوائیڈ ہے. غور سے سنیے گا. ایک مکی دور ہے جو 23 سالہ آپ کی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد. اس میں سے 13 سال تو اللہ کے نبی مکے میں رہے ہیں اور 10 سال مدینے میں رہے ہیں. 10 سال کا بھی جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، اس کو ہم دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں. شروع کے جو 6 سال ہیں وہ بہت مشکل کے ہیں. آخر کے جو 4 سال ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے اور حکومت قائم ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رولر رہے. تو یقینی بات ہے کہ تینوں زندگی کے کسی ایک پہلو پر آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد یہ ہے. یہ جو 13 سال کی زندگی ہے شروع کی، اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایمان کے پختگی کی بات کی جا رہی ہے کہ بندے کا ایمان پختہ ہو جائے رسالت پر، آخرت پر اور اللہ پر. کیونکہ یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نکاح کیسے دیا جائے، چور کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے، کیونکہ رولر نبی کے مطلب نہیں تھے. لہذا اس 13 سال کی زندگی میں یہ 3 چیز کیا رہی؟ حاوی رہی. اگر کوئی آدمی ان 3 چیز کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالے گا تو وہ یہ کہے گا کہ صاحب اصل کام جو ہے وہ کیا ہے کہ بندہ یہ 3 کام کرے، یہی اصل حضور کی زندگی کا مقصد ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کی زندگی کے 10 سال اور باقی ہیں. پھر 10 سال کا جو شروع کا عرصہ ہے اس میں زبردست قسم کی جو ہے مشقت ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال ریڈ الرٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ جس میں ہر وقت جہاد کی تیاری اور مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کا معاملہ رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوتے ہیں 4 سال، اب اس کے بعد ذکر و اذکار کی طرف رغبت کرتے ہیں. اب اگر وہ 6 سال والا بندہ بات گفتگو کرے گا تو بولے گا بھائی اصل کام کیا ہے؟ جہاد ہے. جیسے یہ 13 سال والا بندہ بات کہہ رہا ہے، ایسے 6 سال والے پر اگر نظر رکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ اصل کام کیا ہے؟ جہاد ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے. اور جب 4 سال پر اتر کر آئے گا تو سمجھے گا کہ صاحب بس
بیٹھ جانا ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے. بات سمجھ گئے میری؟ تو حقیقت میں ہم کو 23 کی 23 سالہ زندگی پر ایک نظر رکھنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس 10 سال میں کیا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں, 13 سال میں بھی جو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے جب اگر آپ اس کو ایک دم میتھمیٹکس کے لحاظ سے ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو شروع کے جو 3 سال ہیں اس میں تو ایک دم خاموش تبلیغ ہوئی ہے, ڈور ٹو ڈور نہیں, جان پہچان سے السلام علیکم کر کے بات پھر ایسے کان میں کہی گئی, اور کہنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر بابو تم کو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو یہیں دبا دو, آگے نہیں بتاؤ, آگے نہیں پھیلاؤ. یہ 3 سال اللہ کے رسول کا نہایت بہت ہی خاموشی کے ساتھ گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈریے نہیں, اعلان کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم ملا ویسا اعلان کر دیا. شروع میں آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. چھوٹا سا جملہ ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں, چھوٹا سا ایک سینٹینس ہے. ابو سفیان سے لوگوں نے کہا کہ یار چھوٹی سی بات ہے, کہہ دینا میں کیا پنگا اتنا نہیں رکھا ہے تم نے, ہم تو روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد, کچھ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. ابو سفیان ایک مرتبہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. ابو سفیان نے کہا دیکھو یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی سمجھو یار کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ کہا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق گزارنا ہے, یہ اس کی میننگ ہے. اور تم کو معلوم ہے کہ ہم شراب بھی پیتے ہیں, ہم چوری ڈکیتی بھی ڈال دیتے ہیں, لوٹ بھی لیتے ہیں, عزت بھی لیتے ہیں, قتل بھی کر لیتے ہیں, یہ سب ختم کرنا پڑے گا, صرف اللہ کا فرمان چلے گا. یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ سے ایک حدیث کی تشریح پوچھی گئی کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو کوئی بھی ایسے کہتے ہم کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. مولانا نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا جب شادی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے قبول کیا, اتنی مہر ہے, یہ لڑکی کا نام ہے, اس میں اتنے گواہ ہیں, وکیل ہیں, قبول کیا؟ ہاں صاحب قبول کیا. اب قبول کرنے کے 3 دن کے بعد انہیں بولتی ہے ایک جوڑا کپڑا لے کر آؤ جا کے بازار سے. اب یہ کیا بولتا, دیکھو ماں میں قبول کیا تم نہ, یہ کپڑا دینے کو تو میں نے قبول نہیں کیا نا. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قبول کرنے میں پوری زندگی کے سارے مسائل ہیں, یہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے. وہاں پہ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کا اعلان کرے کہ ہم کو کھانا بھی دینا, رہنے کا مکان بھی دینا, پھر ہم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جیسے ہی آپ بولے قبول ہے, ساری رسپانسبلٹی آپ کے سر آ گئی. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے ہی جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیے تو ساری رسپانسبلٹی آ گئی, ایک ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ مختصر اس کی تشریح لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بات کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز قریش تو بہت قریب سے دیکھ ہی رہے تھے, کچھ دور دور کے جو قبیلے والے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. بنو عامر کا سردار ہے, اس کا نام بحیرہ بن فارس ہے. بحیرہ بن فارس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ بندہ ہمارے ہاتھ لگ جائے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا, پورے عرب پر ایسے کنٹرول کر لوں میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بہت خطرناک قسم کے نتائج برآمد ہونے والے ہیں, یہ جتنا عرب ہے سب پر ان کا ہولڈ ہونے والا ہے. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. یہ مکے کی زندگی میں بحیرہ بن فارس نے اس کو تاڑ لیا. اچھا, اس نے جب دیکھا کہ دن پر دن معاملہ بڑھتا جا رہا, حالانکہ ٹوٹل مکی زندگی میں ایمان لانے والوں کی تعداد 100 کے اندر ہے. بعض لوگوں نے 40-45 لکھا ہے, زیادہ 100 ہے.
100 आदमी की भीड़ को देख करके बंदा कह रहा है कि साहब ये पूरे अरब पर क्या है, इस्लाम का कब्जा होने वाला है। तो आकर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूं। और उस वक्त मालूम आपको, एक एक आदमी 1000 के बराबर होते थे। अल्लाह के रसूल ने बड़े खुश होकर के कहा, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। कहा लेकिन एक कंडीशन है। हुजूर ने कहा फरमाइए। बहुत से लोग कंडीशन बोलते थे, बाद लोग बोलते थे हम शराब नहीं छोड़ पाएंगे, बाद लोग बोलते थे हम देना चाहते हैं। सबको इग्नोर किया जाता था, पहले इस्लाम को लोग और बाद में तुम्हारा तस्किया हो जाएगा। उसने कहा हमारी एक कंडीशन है। उसने फरमाया बयान कीजिए। कहा कि ये जितनी एक्टिविटी आपकी मैं देख रहा हूं ना, ये सब जिस चीज का जाकर रिजल्ट निकलना है वो रूलर बनना आपको। आप अपने बाद मेरा नॉमिनेशन नॉमिनी कीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बंदा वली अहद होगा वो ये बनु फारस होगा। आप अंदाजा जी कि उसने ये बात अल्लाह के रसूल से शर्त में क्यों रखी। पता चला कि इस्लाम गलबा चाह रहा है फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से। अब बनु आमिर ने जो बात कही, अल्लाह के रसूल को कहना चाहिए था यार तुम ही बन जाना, मैं तो नमाज रोजे की बात कर रहा हूं, नमाज पढ़ते रहना, तुम पूरे कहां के चाहे बादशाह बन जाना। अल्लाह के रसूल ने देखा कि तो बहुत बड़ा सौदा कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाया देखो इस्लाम कबूल करो और चाहे नहीं, जब वो वक्त आएगा अल अमरु बियदिल्लाह, उस वक्त रब के हाथ में मामला होगा। यदऊ है तो यशाऊ, जैसा चाहेगा वैसा रिमोट करेगा। मैं आपका नाम बहैसियत वली है नॉमिनेशन के नहीं रख सकता, नॉमिनी आपको नहीं बना सकता। अब इससे क्या नतीजा निकला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का मकसद इस्लाम का गलबा चाह रहे हैं। शुरू से तरतीब अख्तियार की जा रही है रब की बताई हुई कि पहले आखिरत पर बात करो, तौहीद पर बात करो, रिसालत पर बात करो, क्योंकि ये अगर ईंट पक्की बन गई तो बुनियाद रखने में बड़ी आसानी होगी, और अगर यहां से कच्ची ईंट चली गई तो बुनियाद ही डैमेज हो जाएगी। आपको मालूम है मक्के से जितने लोग माइग्रेट होकर के गए, मदीना हिजरत करके गए, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने बाद में इस्लाम को छोड़ा हो। मक्के में मदीने में ये वाकयात बहुत पेश आए कि लोग इस्लाम लाए, कुछ लोग मुर्तद हो गए, बाद में कहने साहब हमसे नहीं जमता ये इतनी कर। मक्के के जितने लोग माइग्रेट होकर गए ये इतनी पक्की ईंट थी कि एक इसमें से कच्ची नहीं निकली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिस प्लान के साथ चल रहे थे एकदम बेईनी पेश आया। दूसरी तीसरी जगह आप फरमाते हैं कि लोगों मैं तो भेजा गया हूं इसलिए लिउतम मकारिबल अखलाक, मैं इंसान को इंसानियत का दर्स देने के लिए, अखलाक को सिखलाने के लिए भेजा गया हूं। अब एक आदमी इसको देख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम की तरह ये नहीं कह सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद महज चंद मॉरल एजुकेशन सिस्टम को जो है वो चालू करना है, बल्कि जो भी होता रहे। नहीं, अल्लाह के रसूल चाह रहे हैं कि जब हम हमारे लोग, क्योंकि होता यह है कि जब इंसान के पास पैसा आता है और हुकूमत आती है तो सबसे ज्यादा करप्शन अखलाक में आता है। ऐसे मौके पर फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल कि हम तो हमारी तो बेसिक ये है कि जब पैसा भी आवे, हुकूमत भी आवे, उस वक्त भी हम कंट्रोल में रहें। अब इस जुमले को देख करके कोई एक चीज का पहलू नहीं निकाल सकता, जिस तरह से उधर देख करके। तो होता ये है कि एक एक जुमला पकड़कर अल्लाह के रसूल की सीरत का पूरा मुआयना लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे साहब हुकूमत ही मकसद है, कुछ लोग कह रहे भाई साहब नमाज पढ़ लिए, रोजा लटे तो कामयाब हो जाएंगे, कुछ लोग अखलाकियात की बात कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह के रसूल की का जो इनकलाब है वो हमागीर इनकलाब, टोटल एक एक चीज, मस्जिद से लेकर के बाजार तक, और बाजार से लेकर पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट से लेकर कब्र तक, सारी चीजें कुरान और हदीस के मुताबिक होनी चाहिए। किसी का कोई सिस्टम नहीं चलेगा। इसके लिए अल्लाह के रसूल आए, इसलिए अल्लाह के रसूल आए। जब हिजरत का वक्त आया, मैं सब अपनी दलील दे रहा हूं एक एक, जब हिजरत का वक्त आया
تو 12 لوگ مدینے سے آئے کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور نے بہت چھپا چوری اسلام ان کو قبول کرا دیا. وہ لوگ گئے اگلے سال پھر آئے. وہ 12 آئے, ان کے ساتھ کچھ لوگ اور آئے, الگ الگ روایتیں 70 80 82 جو بھی, بہرحال 100 سے کم آئے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان سے کچھ باتیں کروں گا, میں کچھ سے شرطیں رکھیں گے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, کہا دیکھو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بھتیجا اکیلا ہے, تم ان کو اگر مدینہ لے جا رہے ہو, تم لوگ کہہ رہے ہو بہت فورس ڈال رہے ہو کہ مدینہ آ جاؤ مدینہ آ جاؤ, تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بھتیجا ہمارا خدا نہ خواستہ مکے میں اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, ہم جان سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں. اگر تم ان کو سنبھال سکتے ہو تو لے جانا, ورنہ نہیں لے جاؤ. وہ لوگ گھبرا گئے کہ کیا چکر ہے, سنبھال سکتے مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا جب ان کو تم لے جاؤ گے تو تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں گے, لڑائیاں خطرناک ہوں گی. آپ بتائیے اللہ کے رسول اگر صرف روزہ نماز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو لڑائی کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے. وہ حضرت بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر حضور نے کہا اچھا میں ان سے شرط رکھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو ہم کو لے جا رہے, ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو, اسلام قبول کرنا چاہتے ہو. کہا یاد رکھو کہ جب ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو تم کو ہماری حفاظت ویسی کرنی پڑے گی جیسے اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی حفاظت کرتے. حالانکہ ہم جیسے لوگ ہوتے اسلام قبول کرانے والے تو بولتے ایک مرتبہ قل اللہ پڑھو گے تو جنت تمہارے نام میں لوٹ کرتی جائے گی. کیوں؟ تاکہ لوگ آویں, ہماری طرف راغب ہو, ہم کو اٹریکٹ کریں. یہ تو ایسی باتیں کی جا رہی کہ بندہ آیا ہوا کیا ہے بھاگنا شروع کر دے. لیکن اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جانا ہے, لہذا کچے لوگ نہیں اس میں شامل ہونا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا پڑے گا. اگر ایک روٹی بھی کھائے نا تو آدھی روٹی یہاں دینا پڑے گا. انہوں نے کہا رسول یہ بھی منظور ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ ہو سکتا ہے جنگوں میں مار دیے جائیں, تو اللہ کے رسول یہ بھی منظور ہے. ایسے ایسے کر کے باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں کس چیز کی علامت ہے, کیا بتا رہی ہیں کہ مدینہ آ کر کے حالات خراب ہونے والے ہیں, لہذا آپ حالات کے خراب ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. پھر سردار کھڑا ہوتا ہے, جب ساری باتیں سن لیتا ہے, کہتا ہے اللہ رسول آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جنگ کے بیٹے ہیں اور جنگ ہماری فطرت ہے, ہم بڑوں بڑوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں, آپ حکم کیجیے. اس کو کہنا تھا اللہ رسول ہم مسجد تھام لیں گے, تمہیں ایک مرتبہ قل اللہ بولے تو ہمیں 200 مرتبہ پڑھتے. یہ نہیں بول رہا ہے, وہ بول رہا ہے ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور بڑے بڑوں کے چھکے چھوڑاتے ہیں, آپ حکم کریں گے جہاں وہاں پر ہم کچھ پڑھیں گے اور ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب میں مدینے کا ارادہ کرتا ہوں. یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک پورا خاکہ تھا, اس میں عبادت کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, تزکیے کے ذریعے انسان کو بنانا, اور وہ تینوں کے ذریعے جو بنے انسان وہ غلبہ پاوے, اور وہ غلبہ جب پائے گا تو حکومت ایسی کرے گا جیسے حضرت عمر کرتے تھے, جیسے ابو بکر کرتے تھے, جیسے آج کی طرح نہیں ہے. آج تو پورا کرپشن ہو. بات تو ہم سیاست میں جانا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری جیب بھرے. پہلے لوگ سیاست میں اس لیے آنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی خدمت کرنا مقصود ہوتا تھا, لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دم حضرت عمر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے. آپ کے سامنے بڑی لمبی چوڑی میں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کیا فرمایا کہ جس بوجھ کو میں ڈھوتا رہا تم چاہتے ہو کہ میرا خاندان اسی بوجھ کے نیچے دب جائے. حالانکہ امیر المومنین ہے, سپر پاور اس وقت, اور چاہتا تو اپنے بیٹے کو بنا دیتا سارا معاملہ, لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے, بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے, ایک ایک بندے کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو قیامت میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ دعا کرتے اللہ قیامت میں برابر برابر کر دے تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا. یہ جو ذمہ داری خلافت کی مجھ پہ ڈالی گئی ہے مجھے برابر برابر چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور کبھی اگر ایک آدمی کی شکایت آ جاتی ہے تو آپ کو پوری لمبی چوڑی کہانی, پوری اس پر ہسٹری ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کس طریقے سے
حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کلیئر تھی. ایک مرتبہ عتبہ کو لوگوں نے عتبہ بڑا ذہین آدمی تھا اور بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا، تو اس کو بحیثیت سفیر کے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے یار کچھ 2 4 کی طرح بات کرو، یہ دن پر دن ہماری لوگ ادھر کھسک کے جا رہے ہیں، تو معاملہ کچھ طے کرو. انہوں نے کہا اچھا آج ہم فائنلی کر کے آ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کیا بات ہے، صحیح بتا دو یار کیا چاہتے ہیں آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو ہم علاج کراتے ہیں، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بتا دیں، عرب کی سرداری درکار ہے تو وہ بتا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اور کوئی بات آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول نے قرآن کی حامیم سجدے کی تلاوت کی کہ یہ ہمارا مشن ہے. اس نے جب سنا تو اس کی آواز باختہ ہو گئے، بغیر کچھ سمجھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس لوٹ کر آئے. لوگ یہاں انتظار کر رہے تھے کہ عتبہ جواب کیا لاتے ہیں. آیا عتبہ، کہتا دیکھو یار میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اس کے بعد جو جملہ کہتا ہے وہ بڑا عجیب ہے بھی عجیب، وہ زبان کا ویسے بھی ماہر شخص ہے. کہہ رہا ہے عزہ عزکم، اگر وہ عزت پا جائیں گے تو اپنے ہی بندے ہیں، ہم سب کی عزت ہوگی. ملک ہو ملککم، اور اگر وہ رولر بن گئے اور حکومت بن گئی تو اپنی حکومت بنے گی، کچھ بھی وہ بندہ اپنا ہے. آپ نے فرمایا عتبہ نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. جو چیزیں وہ پیش کر رہے ہیں وہ انسانی نہیں ہے، وہ گائیڈڈ بائی گاڈ ہے. اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور یہ ماننا پڑے گا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھے اور بڑے بڑے کلام سنے، لیکن جو انہوں نے چند جملے ہمارے سامنے پڑھ دیے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ملنے والی ہے، ملک ملنے والا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر لوگ قتل کر دیں گے تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ ساری چیز انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ساری چیزوں کو بیان کر کے اسلام کا اصل مقصد بیان فرما دیا. وہ قرآن ہو گیا، یہ حدیث ہو گئی. اب اچھا 15-12-13 منٹ اور ہم بات کریں گے. ہم نے دوسرا جو پوائنٹ رکھا تھا آپ کے سامنے وہ یہ کل کی گفتگو میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم ان کی سیرت جاننے لیے بیٹھے ہوئے نا، سب سے پہلے یہ جانے اللہ کی نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے. آپ کو حقیقت بتائیں، دل کی بات بغیر لفاظی کے، کہ اللہ نبی کو کتنا چاہتا ہے یہ انسان کے بس میں بیان کرنا نہیں. اگر یہ ایک جملہ ہی بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی، میں عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں مسلمان، یہی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو کتنا محبوب ہے ان کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. چند ہم آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف جتنا یہ کچھ چل رہا ہے نا، یہ چلنے دو، آپ کا ذکر اور آپ کی شہرت میں بلند کرنے والا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، پروردگار عالم کا اشارہ ایک طرف ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اشارہ ہی سب کچھ ہے، بلکہ پوری دنیا کی طاقت. جاپان اتنا بڑا ہے، ہائی ٹیکنالوجی، چند سیکنڈ میں گھما دیا، چند سیکنڈ میں گھما دیا. کیا بتانا چاہتا ہے کہ تم کتنا ہائی فائی بھی ہو، ہمارے لیے سیکنڈ ہی کا کام ہوتا ہے، اور وہ بھی رحم و کرم پر کیا ہوں، اس سے اونچا بھی کر سکتا ہوں. تو پروردگار عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلی بات کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. یہ بکنے دو ان لوگوں کو. اور کتنا بلند کیا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں پیارے نبی کا ذکر دنیا میں نہ ہو رہا. کوئی لمحہ، یہ بغیر مبالغہ کہہ رہا ہوں، محاورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ بھی اس زمین پر ایسا نہیں ہے جس وقت اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو.
اچھے الفاظ میں. ایک بات پھر کہتا ہے وما کا، یہ دوسری جگہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. لوگوں نے نبی سے کہا کہ ہم لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اللہ کو عذاب دیتا، بار بار آپ بولتے عذاب آ جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں آپ کی وجہ سے ہم ان کو عذاب دیں گے نہیں. اللہ اپنے دشمن کو بھی برداشت کر رہا ہے اپنے نبی کی محبت میں، حالانکہ دشمنی رب سے کر رہا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آپ چونکہ موجود ہیں لہذا جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود، حالانکہ ہر نبی کی موجودگی میں تقریباً 80% کی موجودگی میں قوم کو تباہ کر دیا گیا. آپ کے سامنے پورے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، عاد اور سمود، تمام واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروردگار عالم کا یہ خاص رویہ ہے، آپ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے طفیل میں ان سب کی حفاظت میں کروں گا، جب تک آپ موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. ایک دوسری جگہ کہتا ہے قرآن مجید کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو، بعض لوگ کہتے نا کہ ہم بہت اللہ کو چاہتے ہیں، رسالت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر اللہ کو اللہ مان لیا گیا تو گاڑی پار ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا گاڑی نہیں پار ہوگی. ہم کو تم کتنا بھی مانو، جب تک ہمارے رسول کی بات نہیں مانو گے میں اپنا ماننا مانتا ہی نہیں ہوں. میرا ماننا اس بات پر ہے کہ میرے رسول سے تمہارا تعلق کتنا ہے. اگر ہمارے رسول کی اطاعت تمہارے ساتھ نہیں جڑی ہے تو تم رات اللہ اللہ کے تسبیح کرو، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساتھ میں نہیں جڑے گی. قرآن مجید میں بہت چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی گئی سوائے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قسم ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی نشے میں چور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمائیے میں تمہاری قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ نشے میں چور ہیں. پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا. جہاں کہتا ہے یا ایھا النبی، کہتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اس طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس میں لوگ دوسرے طرف بھی چلے گئے، اتنا بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ اللہ نیچے رسول اوپر. وہ دوسرا خطرہ، اس خطرے کو بھی الرٹ کیا اللہ ہی نے. جہاں جہاں خطرہ محسوس کیا اللہ نے کہ ہمارے نبی کے بارے میں لوگ کنفیوز ہو کر کے اس کو خدا ماننے لگیں گے، ہر جگہ وہاں پہ کیا کیا اس نے فوراً بریک لگائی. مثال کے طور پر معراج کا واقعہ ایک دم انہونا واقعہ ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. وہاں پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، وہاں بندہ کہا کہ یہ بندہ ہی ہے، یہ گیا ہے تو میری وجہ سے گیا، اپنے آپ نہیں گیا ہے. وہاں بندے کا لفظ استعمال کیا. جہاں پر شہادت کی بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو شہادت دینی ہے، اشہد ان محمدن عبدہ، اس کا بندہ ہے. یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی محبت بہت آگے ہوتی ہے تو اللہ کو نیچے کر دیتے ہیں، نبی کو اوپر کر دیتے ہیں. یہ ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کی ڈیفینیشن عربی معلوم کیا؟ اردو والے تو ظلم الگ معنی میں لیتے ہیں. عربی میں جو اس کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے ظلم کی، وضع الشیء غیر محلی، چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا. ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، اس کو پیر میں رکھ دے، جوتے کو سر پہ رکھ کر کے چلو تو جوتے کے ساتھ بھی ظلم، ٹوپی کے ساتھ بھی ظلم. تو پروردگار عالم ہے. اتنا یاد رکھیے کہ پروردگار عالم سے کبھی موازنہ کر کے حضور کی تعریف نہیں کیجیے. اللہ کی تعریف الگ فرمائیے ہمیشہ، اللہ سے محبت الگ بات. لیکن جہاں اللہ اور محمد کو موازنہ کرنے، کوئی موازنے کی بات ہی نہیں ہے. خود اپنے بارے میں حضور اعظم کہتے ہیں
اللہم انک تعلم ولا اعلم، اللہ تو بہت جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. استخارہ کی دعا میں نا، انت تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو بہت جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. حالانکہ بہت کچھ جانتے، لیکن جب اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کو بیان کرتے ہیں. انت تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا ہوں. صحابہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے رسول چاہے. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں چاہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو ہم چاہیں کوئی ضروری نہیں. میں چاہتا رہا، دل سے چاہتا رہا چچا جان اسلام قبول کر لیں، اللہ نہیں مانا. جو حالانکہ ہزاروں لاکھوں دعائیں حضور کی قبول پر، میں بھی یہ قبول کر لیتا، کیوں نہیں قبول کیا؟ بتانا چاہتا ہے میں اللہ ہوں. اگر 100% دعاؤں کو قبول کر لیتا تو مور کنفیوژن ہوتا کہ نہیں یہ بھی اللہ ہے. خالد بن ولید جب کافر تھے تو بھی جنگ نہیں ہارے، جس جنگ میں گئے اس جنگ میں جیتے. مسلمان ایک ہی جنگ ہارے ہیں، وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہارے. جنگ احد مسلمان ہو کر کے گئے، جس جگہ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہارے. حضرت عمر کے کان میں آواز گئی کہ خالد جہاں رہتے ہیں جنگ جیتی جاتی، قاعدہ کرو کہ ان کو ڈسمس کرو. یہ عقیدہ تو بڑا، چاہے جنگ ہار جائے لیکن یہ عقیدہ تو بڑا خطرناک عقیدہ پنپ رہا کہ خالد جنگی نہیں ہارتا، اس کو خدا کے برابر مان لیا لوگوں نے. چیف آف آرمی کو ہٹا کر کے نارمل جو ہے وہ آرمی بنا دیا، پولیس بنا دیا. اور حضرت خالد بن ولید کا بھی کی تربیت، حالانکہ مختصر وقت اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول تربیت کیا، کسی کو محبت بھری نہیں رہا تھا، دیکھ دیتے تھے نا وہ اندر سے پلٹ جاتا تھا. خالد بن ولید آخری وقت میں اسلام لائے، لیکن تربیت آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول کی، ایک نگاہ نے مارا پھیرا. چیف آف آرمی کو اگر آپ اٹھا کر کے فوجی بنا دینا بغاوت ہو جائے گی. لیکن اتنی خوشی سے قبول کرتے ہیں حضرت عمر کے لیٹر کو، اور وہی جو بندہ وہ ڈرتا ہے یہ دیتے ہوئے کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے کیسے کہوں کہ میں اب چیف آف آرمی ہوں اور تم جو ہے فوجی ہو. وہ ڈر رہا ہے. جیسے لیٹر دے کر آئے فوراً انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا، پورا چارج دیا، اور چارج دینے کے بعد میں آپ کے انڈر میں ہوں اور میں اب اس سے زیادہ محنت سے لڑوں گا. تو جہاں پر معاملہ یہ آ جاتا ہے وہاں پر ایسا برتاؤ بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول کی شان بہت بلند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں ہے، مجھے اس وقت آیت وہ یاد نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. یہ آپ کو کہاں جھٹلاتے ہیں، یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے جھٹلانے کو اللہ پسند نہیں کر رہا، کہہ رہا آپ کو کہاں جھٹلاتے ہیں. یہ تو ہم نے جو کتاب دی، جب کتاب کو بندے نے جھٹلایا تو ہم کو جھٹلایا، آپ کو کہاں جھٹلایا؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان نہیں رہیے، یہ ہم کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کو اطمینان دلایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ پہ لعلک باخع نفسک علی آثار ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اپنی جان کھپا دیں گے؟ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کام کریں دل سے، اس کے بعد کا معاملہ چھوڑیں. ہم آپ سے اس کے بعد نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ بہت بلند ہے. لیکن بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کی کسی کوالٹی کی کسی صفت کی طریقے سے ہے. اللہ کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ ایک دم صرف اور صرف رب کے لیے خاص ہے. کسی کوئی بندہ بھی اس میں شریک نہیں ہے. برابر ہونا تو درکنار ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے. اور نہ کبھی اس غلطی کو کرنا کہ کبھی اللہ سے کسی چیز کو کیا کرو، کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا. اللہ ہے، نبی. یہاں تک بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم گفتگو کریں گے، اور کل ہم جو بات کریں گے وہ بات یہ کریں گے کہ مکے کے جو ہے وہ اصل میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ مکہ کیسے بسا،
مختصر اس پر ہم گفتگو کریں گے. پھر نبی کے وسلم کی پیدائش اور پھر سلسلے وار گفتگو چلتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.